السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک اسلامیات میں چیپٹر نمبر 3 ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، اور چیپٹر کا جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج کا عنوان ہے، ہمارا ٹاپک ہے فتح مکہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ اپنی بک ساتھ رکھیے گا، ہم اس پہ کچھ چیزیں مارک کریں گے، ریڈنگ کریں گے، اور باقی جو بھی اس کا کوئی کویشچن بنتا ہوگا ہم وہ اس میں ایڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے، پیج نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں 27 ہے، اور آپ نے یہاں سے ریڈی رہنا ہے۔ عہد نبوی کے ماہ و سال، مدنی دور، مدینہ پاک، نبی پاک سے ہم جب تشریف لے گئے تو اس کے بعد یہ کیا ہوا۔ جی ریڈی ہیں آپ لوگ؟ پیج نمبر 27۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر عرب قبائل میں سے بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف بنے، اور بنو بکر نے قریش مکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ میں کچھ چیزیں آپ کو یہاں پہ اہم نکات میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے جی 6 ہجری صلح حدیبیہ، ایک تو یہ۔ دوسرا میں پارٹیز لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، بنو خزاعہ اور بنو بکر، یہ 2 پارٹی ہیں، ٹھیک ہے، بنو خزاعہ اور بنو بکر۔ اب یہ پلس کر کے کیا لکھیں گے؟ مسلمان، ٹھیک ہے، اور ان کا پلس کر کے کیا لکھیں گے؟ قریش مکہ۔ یہ اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ پھر سے بتا دیتا ہوں کہ بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف بنے، یہ ایک گروپ بنا، مسلمان اور بنو خزاعہ یہ ایک گروپ ہو گیا، اور بنو بکر نے قریش مکہ کا ساتھ دیا۔ تو یہ دونوں آپ نے یاد کرنے ہیں، یہ 2 گروپ اور یہ 2 گروپ، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں نے کہاں کہاں پارٹیز بنائی، کون کون لوگ شامل کیے، آگے ساتھ دینے کا اعلان کیا، اور یہ معاہدہ ہوا کہ فریقین کا مطلب ہوتا ہے دونوں فریق، دونوں گروپ، فریقین 10 سال تک، 10 سال لفظ یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا ہے، 10 سال تک کیا کریں گے جی؟ 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، لیکن 18 ماہ بعد، 18 ماہ ہائی لائٹ کریں گے، ذرا یہاں میں لکھ دیتا ہوں 18 ماہ۔ 18 ماہ بعد کیا ہوا؟ 10 سال کا ایگریمنٹ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، لیکن 18 ماہ کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 1.5 سال، یعنی 1.5 سال ہی۔ تو 18 ماہ بعد کس نے توڑا تھا؟ بنو بکر، ہائی لائٹ کریں گے۔ اچانک صلح کا معاہدہ توڑتے ہوئے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور حرم کعبہ میں بھی بنو خزاعہ پر لڑائی مسلط کی۔ بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے مدد مانگی، بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے مدد مانگی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو 3 شرائط پر صلح کا پیغام بھیجا۔ یہاں ایک سوال بنائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کو کون سی شرائط، کتنی اور کون سی؟ کتنی اور کون سی؟ کون سی شرائط؟ کتنی اور کون سی شرائط بتائیں؟ ورڈنگ تھوڑی سی چینج ہو سکتی ہے، تو پرپز اور مطلب یہی ہے ہمارا اس میں۔ کون سی 3 شرائط؟ 3 شرائط ہائی لائٹ کریں گے۔ نمبر 1، بنو خزاعہ کے مقتولوں کی دیت ادا کریں، یعنی جتنے بندے مرے ان کا بدلہ جرمانہ دیں، دیت دیں۔
یا معاہدے سے دستبردار ہو جائیں، دستبردار لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، یعنی معاہدہ ختم کر دیں، یا صلح ختم کر کے جنگ کا اعلان کریں، ٹھیک ہے. تو یہ تینوں پوائنٹ ہم نے اچھے سے یاد کرنے ہیں. تو آگے کیا ہوا؟ قریش مکہ نے جنگ کرنا قبول کیا. جنگ کرنا لفظ ہائلائٹ کریں گے. قریش مکہ نے کیا کیا تھا؟ تیسرے پوائنٹ پہ وہ ایگری کیا تھا. یہاں پہ ہے ہمارا کہ قریش مکہ نے جنگ کرنا قبول کیا، انہوں نے تیسری جو شرط تھی اسے ایکسیپٹ کیا. آگے آخر 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو مسلمان تقریباً 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کے نواح میں پہنچے. مکہ مکرمہ کے نواح، اور 8 ہجری 10 رمضان المبارک لفظ ہائلائٹ کرنا ہے. مر الزہران کے مقام پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو میمنہ کا مطلب بریکٹ میں لکھا ہوا ہے دایاں حصہ، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسرہ کا مطلب بایاں حصہ، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدل لشکر کا امیر مقرر فرمایا. اب یہ آگے ایکسرسائز میں جب ہم جائیں گے تو یہ آنسر وہاں پہ ہمیں کرنا پڑے گا. آگے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم حضرت زبیر کے پاس تھا. حضرت زبیر لفظ ہائلائٹ کریں گے ان کا نام. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے آج اللہ تعالیٰ کعبہ مقدسہ کو خصوصی عظمت بخشے گا، اور آج کعبہ کو نیا غلاف پہنایا جائے گا. مختصر جھڑپ کے بعد اسلامی لشکر شہر مکہ میں داخل ہو گیا. آگے ہے جی قریش مکہ میں سے ابو سفیان، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام جیسے لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو یہاں بھی ایک سوال بنائیں گے، فتح مکہ کے موقع پر کن لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ فتح مکہ کے موقع پر کن لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ 3 لوگ ہیں جو ابھی ہم نے فرسٹ لائن میں پڑھا، ابو سفیان، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام. آگے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کے لشکر کی موجودگی میں 10,000 لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، یعنی 10,000 لوگ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی موجودگی میں صحابہ کرام کو ہدایات جاری فرمائیں کہ جو شخص پناہ طلب کرے اسے پناہ دی جائے. کیا ہدایات دی؟ لشکر کو ہدایات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو کیا کہ جو پناہ طلب کرے اسے پناہ دی جائے، عورتوں بچوں پر تلوار نہ اٹھائی جائے، جو شخص ابو سفیان کے گھر پناہ لے اس کو بھی کچھ نہ کہا جائے، جو ہتھیار ڈال دیں یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیں ان سب کے لیے امان ہے. امان لفظ ہائلائٹ کرنا ہے. فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی عجز و انکسار کے جذبات غالب تھے. آپ خاتم عجز و انکسار کا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے. اونٹنی کا نام کیا ہے جی؟ قصوہ لفظ ہائلائٹ کرنا ہے. اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور اونٹنی کی کوہان کو چھو رہا تھا. اونٹنی کی کوہان کو چھو رہا تھا جیسے بندہ جھکا ہوا ہو، یعنی اتنی پاور تھی، اتنے زیادہ لوگ تھے، سارا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اختیار میں تھا، پاور میں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے عاجزی فرمائی. زبان پر سورۃ الفتح کی آیات جاری تھی. سورۃ الفتح سورت کا نام ہائلائٹ کریں گے. آخر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ اسی سلوک کا اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا. حضرت یوسف ہائلائٹ کریں گے، ٹھیک ہے. آگے ہے جی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ آج تم سب آزاد ہو. آزاد لفظ ہائلائٹ کرنا ہے. اور آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی. باز پرس لفظ ہائلائٹ کرنا ہے. اہل مکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک اور عفو درگزر سے انتہائی متاثر ہوئے اور جوک در جوک مسلمان ہونے لگے. فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دینا عفو درگزر کی شاندار مثال. عفو درگزر کا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے. پھر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم نے خانہ کعبہ کو 360 لفظ ہائلائٹ کرنا ہے بتوں سے پاک فرمایا. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی پکڑی ہوئی تھی جس سے بتوں کو گراتے جاتے تھے اور اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے. کیا؟ جاء الحق وزہق الباطل
ان الباطل کان زہوقا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ یہ بھی ہمارا آنسر بنے گا، ایکسرسائز میں ہم جائیں گے تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، اور پھر باہر نکل کر خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ ہائلائٹ کریں گے، حضرت عثمان بن طلحہ، حضرت عثمان بن عفان نہیں ہے، وہ جو تیسرے خلیفہ ہیں ان کا نام نہیں ہے، یہ اور صحابی ہیں، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمائی۔ حجر اسود کو بوسہ دیا، حجر اسود کا نام یہ لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ حضرت بلال ہائلائٹ کریں گے نام، حضرت بلال کو نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی، خانہ کعبہ لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، خانہ کعبہ کی چھت پورا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مردوں اور عورتوں کی بھاری تعداد نے اسلام کو، دست مبارک کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ مبارک پر۔ آگے جی فتح مکہ کے اثرات، فتح مکہ کے نتیجہ میں قریش کے تمام قبائل نے قبول اسلام میں پہل کی، حتیٰ کہ صرف 10 روز میں، 10 روز کا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، 10 دنوں میں 2000 لوگ لفظ ہائلائٹ کرنا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اسلام اور اہل اسلام کو عظمت و شان حاصل ہوئی، دشمنان اسلام کی سازشیں دم توڑ گئیں، دم توڑ دینا لفظ ہے، دم توڑ گئیں۔ آگے ہے جی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتیں رنگ لے آئیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم چند دن مکہ میں ہی قیام پذیر رہے، اور حضرت عتاب بن اسید ہائلائٹ کریں گے، حضرت عتاب بن اسید کو مکہ مکرمہ کا امیر مقرر فرمایا، مکہ مکرمہ کا امیر لفظ ہائلائٹ کرنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے واپس، اور لیکن حضرت عتاب بن اسید کو مکہ مکرمہ کا امیر مقرر فرمایا، اور مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں جو بڑے بڑے بت خانے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے مجاہدین کے دستے روانہ فرمائے، مجاہدین کے دستے لفظ ہائلائٹ کرنے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ساری ریڈنگ ہو گئی۔ کچھ چیزیں جو انتہائی اہم ہیں، صلح حدیبیہ کب ہوا جی؟ 6 ہجری کو۔ اس میں کیا ہوا تھا؟ یہ 2 گروپ بنے، مسلمانوں کا بنو خزاعہ کے ساتھ گروپ بنا، اور بنو بکر اور قریش مکہ ان دونوں کا آپس میں گروپ بنا، اور ایگریمنٹ کیا ہوا تھا جی؟ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے ان دونوں نے کہا، لیکن 18 ماہ بعد بنو بکر نے یہ معاہدہ توڑ کے اس میں وہ اپنا کام مکمل کیا۔ اس کے بعد وہ 18 ماہ جب ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط دی کہ تم نے معاہدہ توڑ دیا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ 3 شرائط ہیں، کتنی اور کون سی شرائط؟ 3 شرائط ہیں، کون سی؟ یا تو مقتولوں کا بدلہ دیں، یا صلح کا ختم کریں، اور جنگ کا اعلان کریں۔ تو یہ 3 پوائنٹ ہیں۔ آگے جی فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کن لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ تو یہ 3 بڑے نام ہیں، کون سے؟ ابو سفیان، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام، یہ ہمیں یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ اگلے لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے اور یہ اپنا ٹاپک کمپلیٹ کریں گے، آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔